الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورسز آف اسلامک لا۔ اسلامک لا جن ذرائع سے اخذ کیا گیا ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیر آر ٹو سورسز آف اسلامک لا۔ دو سورسز ہے اسلامک لا کے لیے۔ فرسٹ ون از پرائمری سورس آف اسلامک لا اینڈ the second is secondary source of Islamic law. Primary sources of Islamic law میں قرآن اور سنہ آتا ہے، جبکہ secondary sources of Islamic law میں اجماع اور قیاس آتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم صرف قرآن کو ڈسکس کریں گے as a source of law، اور سنہ اجماع قیاس وہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے پرائمری سورس آف اسلامک لا۔ قرآن اینڈ سنہ آر دی ٹو بیسک اینڈ پرائمری سورسز آف اسلامک لا۔ یہ دونوں قرآن اور سنہ کو ہم ٹریڈیشن بھی کہتے ہیں، دونوں بنیادی سورسز آف اسلامک لا ہے۔ اور اس دونوں سے، قرآن اور ٹریڈیشن یا سنت سے جو لا ڈرائیو کی گئی ہے اس کو ہم ڈیوائن لا بھی کہتے ہیں، ڈیوائن لا اس کو بھی کہتے ہیں۔ These both sources are accepted to all the jurists۔ مطلب یہ کہ قرآن اور سنہ تمام جیورسٹس کو یہ ایکسیپٹیبل ہے، جبکہ اجماع اور قیاس سم جیورسٹس کو مانتے اور سم آف دی جیورسٹ اس کو نہیں مانتے۔ As everyone know that the Quran is the word of Allah and tradition are the words of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن اور سنہ جو ہے وہ قرآن اللہ کے الفاظ ہے اور سنہ جو ہے محمد رسول اللہ کے الفاظ ہے۔ بٹ both are اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ قرآن the Holy Quran is the book of Allah consists of those direct revelation which were made to the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے اس پر وحی کی صورت میں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے۔ It was revealed according to a need of people۔ یہ لمحہ بلمحہ جہاں پر لوگوں کو ضرورت تھی، تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ پارٹلی ریویلڈ ہوا ہے۔ There can be no changes in the substances but in elastic in its interpretation and extension of application accordingly۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو احکامات، جو لاز بیان کیے گئے ہیں، جو حکم ہوا ہے تو وہ چینج نہیں ہوتے، لیکن وقت کے ساتھ اس میں الاسٹیسٹی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے الاسٹک ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، لیکن جب کھات میں ملک میں آٹا چینی وغیرہ کے جو ہے اسکیرسٹی ہو، قات ہو، تو اس صورت میں جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہاں پر سرکمسٹانسز جو ہے وہ کچھ الگ ہے، تو اس صورت میں قرآن کا یہ حکم اس طرح نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، بلکہ کچھ اور ہے۔ سم ٹائم گاڈ ریفیل certain previous law and reveal other in their places۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ناسخ اور منسوخ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چند آیات، چند احکامات وہ ریفیل کیے ہیں اور اس کی جگہ کچھ اور آیات جو ہے نازل کیے گئے ہیں۔ Two laws are inconsistent to each other, the one earlier in date shall be taken۔ اس کا مطلب ہے کہ جب قرآن مجید میں دو آیات، دو احکامات ایسے ہو جو ایک دوسرے کو انکنسسٹنٹ ہو، ایک دوسرے کو کے تضاد میں ہو، تو جو حکم پہلے نازل ہوا ہے اس کو ہم سکپ کریں گے، چھوڑیں گے، اور جو بعد میں نازل ہوا ہے اس کو ہم فالو کریں گے۔ اب آتے ہیں کائنڈز آف ورسز ان قرآن۔ قرآن مجید کے جو آیات ہے اس کے کتنے کائنڈز ہیں؟ تو اس کے دو کائنڈز ہیں۔ there are two kinds of verses۔ the first one is explicit verses and the second is implicit verses۔ explicit verses کو ہم express verses بھی کہتے ہیں اور implicit کو ہم indirect verses بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ the first one is explicit verses۔ the explicit command styled by God as apparent are those verses which were self-contained commandment of Allah۔ explicit verses میں اللہ تعالیٰ نے یہ explicit آیات یا verses اللہ تعالیٰ نے ایسے نازل کیا ہے، اس میں وہ الفاظ اس طرح ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کیا کمانڈ دیا ہے۔ اور explicit verses میں کیا ہوتے ہیں؟ those verses which need explanation and expounding، or those verses which want interpretation۔
یہ اسپیلنگ میں تھوڑا مسٹیک ہوا. انٹرپریٹیشن تو یہ آیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ ہمیں اس میں حکم دیا ہے. جیسا ایسے آیات جو ہم پڑھتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کمانڈ دیا ہے, تو اس کے انٹرپریٹیشن وہ ضروری ہوتا ہے. تو محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے اور وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ ان ایکسپلیسٹ آیات کی جو ہے ہمیں وہ انٹرپریٹیشن کریں. اٹ از کلیئر دیٹ قرآنک ورسز آر ناٹ لمیٹڈ it cover all the aspect of life because there is possibility of various interpretation of verses. قرآن مجید کے جو یہ لمیٹڈ نہیں ہے, یہ زندگی کے تمام پہلو کے بارے میں معلومات یہ رکھتے ہیں. in this words mean in the explicit verses jurists discover the intention of lawgiver, مطلب اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اس آیات میں جیورسٹ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے انٹینشن کو وہ ڈسکور کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ, قرآن cover all the aspect of life, social, political, economical, etc. and قرآن also contain lie about every aspect of life. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں زندگی کے تمام پہلو کے بارے میں معلومات بھی موجود ہے اور اس پہلو کے بارے میں قانون بھی موجود ہے. تو سبجیکٹس میٹر آف اسلامک لا, اسلامک لا کے جو سبجیکٹس ہے وہ 4 سیکشن میں ڈیوائڈ کیے گئے. دا فرسٹ سیکشن, دس سیکشن ڈیل ود ریلیجن اینڈ اٹس ڈیوٹی, یعنی انسان کو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیوٹیز کیا ہے. The second section, this section include law relating to marriage, divorce, social life. اس سیکشن میں سوشل لائف کے بارے میں معلومات اور قانون موجود ہے کہ انسان میرج کے بارے میں, ڈیورس کے بارے میں, سوشل لا, سوشل لائف کے بارے میں جو ہے وہ احکامات موجود ہیں. تو یہ رہے 2 سیکشن. تھرڈ سیکشن میں دس سیکشن ڈیل وتھ سیل, پرچیز, اسٹارٹ, کانٹریکٹ. اس میں یہ معلومات اور لا موجود ہے کہ ان سیل اور پرچیز کے بارے میں معلومات موجود ہے اور لا موجود ہے. ٹارٹ کے بارے میں, ٹارٹ آپ جانتے ہوں گے یہ سیول رانگ ہے, اور کنٹریکٹ جو ہم کنٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے جو ہے اس کے بارے میں لا موجود ہے قرآن مجید میں. تو یہ رہا تھرڈ سیکشن. اب فورتھ سیکشن, فورتھ سیکشن میں کیا ہے؟ دس سیکشن ڈیل ود دی کرائم اینڈ پنشمنٹ. دس اٹ از آلسو کالڈ پینل لا. پینل لا بھی اس کو کہتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کرائمز کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور جو بندہ یہ کرائم کرتا ہے تو اس کے سزا کے بارے میں اس فورتھ سیکشن میں, قرآن مجید کے اس فورتھ سیکشن میں وہ معلومات موجود ہے, قانون جو ہے موجود ہے. اس کے بعد احکام ان قرآن مجید میں جو احکامات ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. the first one is احکام pertaining to عقائد, عقیدے کے بارے میں جو احکام موجود ہے وہ اس سیکشن میں موجود ہے. مطلب اس سیکشن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا, اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا, تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا, اور تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا, اور ساتھ آخرت پر ایمان رکھنا. یہ انبیاء کرام پر جو ایمان کی بات کی گئی ہے تو تمام انبیاء کرام کو ہم مانتے ہیں, لیکن فالو صرف لاسٹ پروفیٹ آف اللہ محمد رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں, اور مانتے بھی اور فالو بھی کرتے ہیں. دین سیکنڈ ون از احکام pertaining to discipline and strength of the self ethics. This section deal with ethics. اس میں اخلاقیات کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور تھرڈ سیکشن جو ہے احکام pertaining to conduct of ethics of subject. These ahkam encircle the whole field of fiqh or jurisprudence. These are further divided into 2 major kinds. یہ سیکشن further 2 kind میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کے 2 kinds ہیں. The first one is rules regarding to worship. اس تھرڈ سیکشن میں عبادات کے بارے میں بات کیا گیا ہے, اور
معاملات کے بارے میں بات کیا گیا کہ آپ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں گے، اور آپ کے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تو یہ احکامات اس 3rd سیکشن میں موجود ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو رہ گیا مطلب سننا، اجماع اور قیاس، وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔